اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلام نے ہمیں ہر اچھی اور بری چیز کی پہچان کروائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اللہ پر، عقائد اسلام پر ایمان رکھیں گے، اولئک ہم خیر البریہ، اس کا اچھا ٹھکانہ ہے، ان کا اچھا انجام ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بدلہ ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوئی نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ نہریں جو ہمیشہ ہمیش چلنے والی، جہاں انسان ہمیشہ لطف اندوز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیز کی پہچان بھی کروائی، اچھی چیزوں کا حکم، امر بالمعروف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بری چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا، یعنی ایسے اوامر، ایسے نواہی جس سے ہمیں بچنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ من عمل صالحا، جو بندہ نیک اعمال کرے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے اللہ کے ہاں 10 گنا اجر ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئہ، اور جو برا کرے گا اس کے لیے برا بدلہ ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز کی اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، آپ کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے انصاف کرو۔ وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اور آپ کا اللہ آپ کو برائی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر بری بات سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اچھی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جملہ فرمایا یأمر بالعدل والاحسان، اچھی بات کا حکم ہے، نیک سلوک کا حکم ہے۔ اور 2 جملے اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچنے کے والے استعمال فرمائے۔ پہلے فرمایا وَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، برائی سے ہی بچنا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر بری بات سے بھی بچنا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ہر بندے کے لیے اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو طلب رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، بے ہدایت نو کیڑی ہدایت ہے، کہ جس کو طلب ہی نہیں، جس کے اندر تڑپ ہی نہیں، جس کے اندر اچھے اور برے کو جانچنے کی، تولنے کی نیت ہی نہیں، جس کے دل میں ہر وقت دنگا فساد، جھوٹ، چوری، ڈاکہ، زنا ہے، اس کے اندر توبہ کے بغیر طلب کیسے آ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیزیں بھی بتائی اور بری چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے، اجر ہے۔ اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، شر ہی شر ہے، برائی ہے۔ دنیا دیکھ رہی، عالم اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ جو جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، ان پر اگر آج ہم خود عمل پیرا ہوں تو ہمارے خاموش پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائیں۔ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر ہم خود عمل پیرا ہوں
تو یہ پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام جائے، سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ اللہ تعالی نے انسان کو ایسی چیز عطا فرمائی ہے، قرآن کریم۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی بے ادبی اور گستاخی جو ہوئی ہے سویڈن کے اندر، ڈنمارک کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ذریعے لما تقولون ما لا تفعلون، دہشت گردی کو برا کہتے ہیں، بد زبانی کو، تعصب کو، شدت پسندی کو یہ امریکہ اور اس کے چاہنے والے برا کہتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن کریم 5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا، ان کی عظیم کتاب کی بے ادبی اور گستاخی کرنا، اللہ کے کلام اللہ جس نے ساری کائنات پر احسان کی ہے، اپنے اور پرائے سب کو زندگی کے اصول دیے، کیا اس کی بے ادبی اور گستاخی کرنا شدت پسندی نہیں ہے؟ تعصب کا پیغام خود دے رہے اور تعصب کا لیبل ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ان کی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ یہود و نصارہ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات انجیل پر ایمان رکھنے والے، آج تک ہم نے دنیا میں کبھی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے تورات اور انجیل کی بے ادبی اور گستاخی کی ہو۔ پھر مسلمانوں کو شدت پسند، تعصب والے مزاج کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ نا انصافی ہے۔ اس میں دونوں طرف کمزوری، جس کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں، اس کے سامنے تو بات کرنا بکری کے سامنے بین بجانا ہے، اور جو مسلمان قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے، وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھ رہے، وہ قرآن کریم پر اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح کرنے کا حق ہے، وہ قرآن کریم کو اس طرح اپنی زندگی کے اصولوں میں نہیں لا رہے جس طرح قرآن کریم کے اصولوں کو زندگی پر عمل کرنے کا ایک حق ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں زندگی کے اصول بھی بتائے، اچھے برے کی پہچان بتا دی، اور اچھے کا ٹھکانہ بتا دیا، برے کا انجام بتا دیا۔ اور ہمیں قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ عاملوا الصالحات، تم نیک اعمال کرنے والے ہو۔ لیکن آج کا مسلمان جب قرآن پڑھے گا تو پتہ چلے نا میں بہترین ہوں، قرآن پڑھے تو پتہ چلے کہ میری اولاد کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو صبر اور نماز کا حکم دو۔ قرآن کریم کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو ہر برائی سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم کے اصولوں پر عمل کر سکیں گے نا، کہ مثنی و ثلاث و رباع، ہر بندہ اس بات کا شور لے کے پھر رہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن قرآن کریم کے اصول کو نہیں لیتے، اپنے مطلب کی، مقصد کی بات اٹھائی اور سب سے بڑا شیخ الاسلام بن گیا۔ اسلام کا حکم یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم ہر ایک بیوی کے اندر انصاف کر سکتے ہو پھر تو ہے مثنی و ثلاث و رباع، پھر تو ہے 4 کی اجازت۔ اگر نہیں کر سکتے فواحدہ، اللہ نے فرمایا پھر ایک ہی کافی ہے۔ اللہ تعدلوا، اگر انصاف کر لو تو ٹھیک، اگر ہر ایک میں انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے۔
ہم اپنے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہم نے بیویوں کے حقوق کیا ادا کرنے؟ اب اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں اسلام نے خدمت میں اور تابعداری کرنے میں والدین کے ساتھ مسلمان ہونے کی شرط ہی نہیں لگائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابا آزر مسلمان نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا کہ یہ کیا آپ نے بت بنائے ہوئے؟ بت بھی کوئی خدا ہوتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ساری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا گمراہی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ابے کی عزت اور احترام کا حکم دیا کہ اپنے ابے کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی۔ تو اسلام ہمیں سارے اصول دیتا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں۔ ایمان ہمارا ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان برائے نام ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں، اس پر عمل کیا کرنا ہے؟ ایک بندہ راستے کا پوسٹر پڑھتا ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی، جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، اس کے اصولوں کو زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ہم تو اس سے بھی آگے گزر گئے۔ جو ہمیں قرآن کریم کے اصول بتانے والے علماء کرام ہیں، ہم تو ان کو کوئی اہمیت دینے کے لیے آج تیار نہیں۔ یہ وہ وجہ ہے ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ جو حالات ہمارے آج بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم دوبارہ سے پھر کسی کے غلام ہوں گے۔ اس کی وجہ صرف قرآن کریم سے دوری ہے، کیونکہ قرآن پاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے، عقیدہ ختم نبوت نے اس امت کو بہت بڑی آزادی دی ہے، بہت بڑے حقوق دیے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے حقوق پر عمل کرنا، اس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا اور اسی اصولوں کے ساتھ زندگی میں ترقی حاصل کرنا، اس ساری چیزوں میں صرف حضرت انسان کا فائدہ ہے، نہ اسلام کا فائدہ ہے، نہ اللہ کی ذات کا فائدہ ہے۔ ایسا مذہب ہے کوئی دنیا میں جس کو کوئی اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے مفاد نہ ہو؟ اتنا کچھ ہمیں قرآن کریم نے دیا، اور ایسے ہم بے درد اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آج تیار نہیں ہیں۔ پھر شکوہ کس بات کا؟ اس نے گستاخی کر دی، اس نے بے ادبی کر دی۔ یہ شکوہ بنتا نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی کارگزاری ہے کہ ترکی کے اندر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے بھی پہلے، اذان سے بھی پہلے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور صبح آ کر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت سننے کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ تہجد سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد جاتے ہیں۔ تو پھر اس بات میں ان لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارا صدر اتنا نیک ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور برابر کی ان کو طاقت دکھا رہا ہے، رجب طیب اردگان۔ پھر ایسے لوگ تب دنیا میں حکمران بنتے ہیں۔ حکمرانوں کے نیک اور برا ہونے میں قوم کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مہنگائی کو رونے سے، حکمرانوں کی بد کرداری پر رونے سے بہتر ہے اپنے اعمال پر رویا جائے، اپنے آپ پر رویا جائے۔ زندہ مثال میں نے آپ کو دی ابھی 3 دن پہلے کی یہ کارگزاری
کہ وہاں کے لوگ تہجد سے پہلے مساجد میں آتے ہیں اور فجر کی جماعت کے لیے ان کو باہر بازاروں میں جگہ ملتی ہے. پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ